بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. نل کے نیچے دھونے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کر پانی سمجھ رہے ہیں. تو جو چھینٹیں ہمارے کپڑے پر لگیں گے وہ نجس ہوں گے یا پاک ہوں گے؟ اس کا تذکرہ یہاں کر نہیں رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چھینٹیں ہوں گے وہ پاک ہوں گے، اس لیے کہ کر پانی سے متصل اگر کوئی چیز ہو کر پھر اڑتی ہے تو جب تک کہ اس میں رنگ بو ذائقے میں تبدیلی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز نجس نہیں مانی جاتی ہے، اس کو پاک سمجھا جاتا ہے. لہذا کوئی بھی چیز دھوتے وقت اگر اس طرح سے چھینٹیں اڑ رہے ہیں تو ان چھینٹوں کو نجس نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ نل کھلا ہوا ہے اور کر پانی کا اتصال باقی ہے. ہاں مگر اگر فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ آپ نے نل بند کر دیا اور اس کے بعد آپ نے نچوڑنا شروع کیا، یا اس کے بعد کسی طرح سے کوئی چھینٹا آپ کے کپڑے پر یا بدن پہ آیا ہے تو وہ غسالہ سمجھا جائے گا. وہ غسالہ سمجھا جائے گا وہ نجس ہے یا پاک. اب تک جو تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ غسالہ مطلقاً نجس ہوتا ہے. یہ بات صحیح بھی ہے، مطلقاً نجس ہوتا ہے. مطلقاً نجس ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ چاہے پہلی مرتبہ والا غسالہ ہو یا دوسری مرتبہ والا غسالہ ہو، قلیل پانی کا غسالہ ہو یا کر پانی کا غسالہ ہو، یہ دھون سارے نجس ہوتے ہیں. اب تک جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر دوسری مرتبہ والا غسالہ ہے تو وہ دوسری چیز کو نجس نہیں کرتا ہے. گویا ایک سمجھانے کے لیے ایک بات یہ عام طور پر بتائی گئی، لیکن یہ جو دوسری مرتبہ والا غسالہ ہے اس کے بارے میں اصل بات آ جا رہی ہے کہ دوسری مرتبہ والا غسالہ اس کے بارے میں اصل حقیقت ابھی اس وقت شروع ہو رہی ہے آپ کے سامنے. چنانچہ اس حوالے سے یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے. ماء الغسالۃ ای الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسلہ نجس مطلقہ. کہتے ہیں غسالے کا پانی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دھویا جائے تو اس سے جدا ہونے والا پانی جب دھویا جا رہا ہے تو اس متنجس سے جو جدا ہونے والا پانی ہے وہ نجس ہوگا مطلقاً، چاہے وہ پہلی مرتبہ والا ہو یا دوسری مرتبہ والا ہو، قلیل پانی کا ہو یا کر پانی کا ہو. علامہ تقدم فی احکام المیات، اس کی زیادہ تفصیل جب پانیوں کی اقسام پڑھا رہے تھے اس وقت گزر چکی ہے. اگر غسالہ نجس ہوتا ہے، اور جیسا بھی انہوں نے کہا کہ مطلقاً نجس ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ کپڑے کا ایک حصہ نجس ہو گیا، ایک حصہ نجس ہو گیا. جب ہم اس کو پاک کرنے جائیں گے تو فقط پانی اتنے حصے پر تو نہیں پڑے گا. پانی اگر پڑے بھی اتنے حصے پر تو وہ آگے پھیلے گا چاروں طرف. جب یہ چاروں طرف آگے پھیلے گا تو کیا یہ غسالہ نہیں ہے؟ یہ بھی غسالہ ہے، اس لیے کہ جس نجس اس پر لگا ہے پانی یا متنجس پر لگا ہے اس کے بعد جو پانی ادھر ادھر جا رہا ہے یہ بھی غسالہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو پاک کرنے جا رہے تھے وہ پاک ہونا تو بہت دور کی بات، جو ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ بھی نجس ہو گئی.
اور یہ سلسلہ اس کا مطلب پھیلتا ہی چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا. تو پہلے تو گھر کا ایک کونا نجس تھا، ہم سمجھیں کہ پورا گھر ہی نجس ہو گیا. کیا یہ سمجھیں ہم؟ اب یہ اہم مسئلہ ہے، اب یہاں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ولیکن اذا غسل الموضع النجس فجر الماء على المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حکم ملاق الغسالت لکی یجب غسلها ایضا. کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پاک کرنے جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد کا حصہ بھی وہاں تک بھی پانی پہنچ جاتا ہے، آگے تک جو پہلے پاک حصے تھے وہاں تک بھی یہ پانی پہنچ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو سارے دوسرے حصوں میں پانی پہنچتا ہے اس کو ہم غسالہ نہیں سمجھیں گے، اس کو غسالہ نہیں سمجھیں گے. اگر غسالہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ نجس ہے، اور نجس ہے کا مطلب ہے کہ پھر اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا، اس کو بھی پاک کرنا واجب ہو گیا. کہتے ہیں ہم اس کو غسالہ سمجھیں گے ہی نہیں. جب غسالہ نہیں سمجھیں گے تو پانی تو گیا ہے، نجس جگہ سے پانی تو آگے پھیلا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ پانی آگے گیا ہے، اس کے باوجود یہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود پاک ہو جائے گا جب اصل جگہ پاک ہو گئی، طبعاً پاک ہو جائے گا. طبعاً پاک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبعاً پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک کپڑا نجس ہے، آپ نے کپڑے کو پاک کیا ہاتھ سے. جب کپڑے کو پاک کیا تو آپ نے نجس جگہ کو چھوا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ بھی نجس ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ کو بھی پاک کرنا پڑے گا. کہتے ہیں اگر آپ نے نجس جگہ کو پاک کر لیا تو اگرچہ پہلی دفعہ میں آپ کے ہاتھ نجس ہو گئے تھے مگر اس کو الگ سے پانی سے پاک نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی وہ جگہ پاک ہوگی آپ کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جائیں گے. اسے کہا جاتا ہے طبعاً پاک ہونا. یہی معاملہ کپڑے کا بھی ہوگا، یہی معاملہ برتنوں کے دھونے کا بھی ہوگا. برتن کے دھونے میں یہ کہا گیا کہ برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو کھنگالیں. 3 مرتبہ ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں برتن پاک ہو جائے گا. 3 مرتبہ ایسا کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ پانی تو برتن میں ضرور رہ جائے گا. وہ کچھ نہ کچھ جو پانی رہ گیا اس کو ہم، وہ غسالہ ہے، اس کو غسالہ کہیں گے، مگر چونکہ برتن پاک ہو گیا لہذا وہ پانی بھی خود بخود پاک ہو گیا، یہ سمجھیں. اسی طرح سے برتن پاک کرتے وقت جو ہاتھ نجس ہو گئے تھے تو برتن پاک ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہاتھ بھی خود بخود پاک ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں بھی ہمیشہ غسالہ نجس نہیں ہوتا ہے. یہ بات اصول اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ غسالہ ہمیشہ نجس ہوگا، لیکن وہ غسالہ پاک ہو جائے گا جب اصل چیز پاک ہو جائے گی، تب ان وہ غسالہ پاک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے زمین کو پاک کیا اور کر پانی سے زمین کو پاک کیا، کر پانی سے اگر زمین کو پاک کیا ہے، اگر وہ زمین ایسی ہے کہ جو پیشاب سے بھی نجس ہوئی ہے تو ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گی. آقا سیستانی کے یہاں فقط بدن اور لباس کو 2 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے، باقی ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں. لہذا کر پانی سے اس کو پاک کیا. اب یہ کر پانی کا جو غسالہ نکلا ہے، جب تک آپ پاک کر رہے تھے اس وقت تک یہ ساری چیزیں، یہ غسالہ جو جا رہا تھا یہ نجس تھا، لیکن جیسے وہ زمین پاک ہوئی تب ان وہ غسالہ بھی پاک ہو گیا. یہ ہے مطلب اصل. تو جو بار بار لفظ آپ کے سامنے آیا کہ غسالہ نجس ہے مگر دوسری چیز کو نجس نہیں کرتا، ایکچوئل وہ فارمولہ نہیں ہے، حقیقتاً وہ فارمولہ نہیں ہے. فارمولہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ نے پاک کیا وہ پاک ہو گئی تو طبعاً اب اس کے بعد جو غسالہ ہے وہ خود بخود پاک ہو جائے گا. یہ ہے اس کا اصل اصول، اور اسی اصول کو پیش نظر رکھنا ہے، چونکہ اس کو سمجھانے میں آپ دیکھیں گے جب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آتی یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ غسالہ نجس ہے، پھر اسی غسالے کو کہہ رہے ہیں پاک ہے. یہ کیسے سمجھائیں اس کو؟ چنانچہ جب تک یہ تفصیل سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک غسالے کا اصل مسئلہ سامنے نہیں آئے گا. تو غسالہ مطلقاً نجس ہے مگر طبعاً وہ پاک ہو جاتا ہے. طبعاً پاک ہو جاتا ہے مطلب اصل چیز اگر پاک ہو گئی
تو یہ جتنا بھی غسالہ ہے یہ خود بخود یہ بھی پاک ہو جائے گا. یہ جی پہلے جو دفعہ اس نے دھویا اس سے جو غسالہ نکلا وہ الگ، اور اس کا آخر میں جو پاک ہونے کے ساتھ پاک ہونے کے بعد جو غسالہ نکلے اس کا الگ. اصل میں آیت اللہ سیستانی کے یہاں لباس اور بدن کے علاوہ باقی ساری چیزیں ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں. تو ہم نے جتنی مثالیں دی ہیں مثلا فرش پاک کرنے والی وہ ایک ہی دفعہ میں پاک ہو گئی، اس میں مسئلہ نہیں ہوا. ہاں اگر وہ کر پانی سے پاک کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہم نے لباس کی بھی مثال پیش کی کہ جس کو 2 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے، کر پانی سے بھی پاک کیا جا رہا ہے، تو چونکہ نل سے چھینٹے اڑ کر آ رہے ہیں تو اس کو متصل ہو کے وہ آ رہا ہے، کر سے متصل تھا وہ، تو کر کا حصہ تھا، اس کے بعد وہ الگ بنا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی نجاست نہیں لگی لہذا وہ پاک ہے. تو کر پانی سے دھوتے وقت جو چھینٹے اڑ رہے ہیں وہ بھی پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر فرش کو دھو رہے ہیں تو اس کو چونکہ ایک ہی مرتبہ دھونا پڑتا ہے، لہذا جیسے ہی وہ جگہ پاک ہوگی وہ غسالہ بھی پاک ہو جائے گا. اس سارے کلی اور فارمولوں کو پیش نظر رکھیں تو بات آسانی سمجھ میں آئی. جی جو بھی غسالے کی تعریف کی تو اس مثال پر صدق آئے کہ جو پانی لگایا تو اس کے بعد پانی چاروں اطراف میں پھیل رہا ہے، جی تو غسالہ تو تعریف. ہاں یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو وہ غسالہ بنا ہی نہیں، اس کے اعتبار سے وہ غسالہ نہیں بنا، اور غسالہ نہیں بنا تو وہ تو نجس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن یہ نجس جگہ سے آہستہ آہستہ پھیلا تو ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نجس جگہ سے آہستہ آہستہ پھیلا ہے. نجس جگہ سے جب آہستہ آہستہ پھیلا ہے تو جو اصول بتایا گیا ہے اس کے مطابق تو نجاست بھی پھیل گئی ہے، نجاست پھیلی ہے. مگر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں پر غسالے کا حکم نہیں آئے گا کہ ہم اس کو الگ سے پاک کریں. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ نجس ہو گیا، مگر غسالے کا حکم نہیں آیا، لہذا دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ طبیعت میں چلا جائے گا اس لیے پاک ہو جائے گا. تو یہ ایک کلیہ اگر ذہن میں رہے گا تو بات سمجھنا آسان ہوگی. جی غسالے کا دمن پاک ہونا، جی یہ موقوف ہے کہ وہ اس سے متصل بھی ہو، جو جدا ہوا غسالہ اس سے متصل بھی ہو. نہیں، متصل ہونا لازمی نہیں، اگر الگ بھی ہو جائے تو جی تب بھی پاک ہو جائے گا. مگر یہ کہ تب بھی پاک ہو جائے گا کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہاتھ نجس ہوا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ دوبارہ اسی نجس جگہ پر لگے، یا ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پر نل کا پانی بھی لگے. لیکن ایک مرتبہ تو ہاتھ لگ گیا ہے، اب ایک مرتبہ ہاتھ لگ گیا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے ہاتھ نجس ہو گیا ہے. مگر ہاتھ نجس ہو گیا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہاتھ کو الگ سے پاک کرنا پڑے گا، نہیں، وہ آپ نے جو اس میں پاک کیا اسی میں ہو گیا. وہ یہ جو اصول سمجھایا گیا ہے، اس اصول کی مدد سے اب ایک اور مسئلہ سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. جو اس کے بعد کا مسئلہ ہے، یعنی غسالے کے بعد کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے بڑے بڑے برتنوں کو دھونے والا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بڑے بڑے برتنوں کا مطلب یہ کہ ایسے بڑے برتن کہ جس کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، وہ ایسا کاروبار ہمارے خیال میں نہ یہاں پڑھنے والے کوئی کر رہے ہیں، نہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہو ان کا کاروبار کہ جس کے برتن زمین میں گاڑ دیے گئے ہوں اور پھر اس کو پاک کرنا پڑے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ خصوصی مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہم درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ غسالے کا مسئلہ سمجھا ہے نا، تو اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا مسئلہ نمبر ہے، اس کو ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک اتصال کے ساتھ بات سمجھ میں آئے. وہ ہے مسئلہ نمبر 472. وہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم گوشت لے کر آئے اور وہ گوشت نجس ہے. نجس یہ ذہن میں رہے کہ جب جانور کی قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کرنے کے بعد جو خون باہر نکل گیا، اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ چھری دھو لی گئی ہے، ہاتھ دھو لیے گئے ہیں، گردن دھو لی گئی ہے جانور کی، تو اب باقی سارا جانور پاک ہے. سارا جانور پاک ہے کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کی کھال بھی اتاریں گے وہ بھی پاک ہے، کھال کے نیچے وہ گوشت ہے یہ بھی پاک ہے. اب جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ پاک ہے، سوائے یہ کہ جو عین نجاست ہے وہ نجس ہے، لیکن باقی سارا جسم پاک ہے. اچھا، باقی سارا جسم پاک ہے کا مطلب ہے کہ جب اس جانور کے ٹکڑے کیے گئے اور
اتنے چھوٹے ٹکڑے کر دیے کہ بوٹیاں بنا دی گئی اس کی. تو حقیقت یہ کہ یہ جو بوٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ سب کی سب پاک ہے. اور پاکے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ پاکے کا مطلب ہے کہ کیا اس کو مارکیٹ سے لانے کے بعد سیدھا پتیلے میں لا کے پکانا شروع کر دیں, ڈال کے پکانا شروع کر دیں, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جی ہاں, دھونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی جو ہے اس کو پکانا شروع کر دیں. اب عام طور پر ایسا کرتے نہیں ہیں, گھر والے عام طور پر ایسا کرتے نہیں. گھر والے عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ وہ لا کے کیسا ہی گوشت ہو, یعنی اگر ان کو کہا بھی جائے کہ پاک ہے تب بھی وہ ایسا نہیں کریں گے, اس لیے کہ نہ کسائیوں کے ہاتھوں پر بھروسہ ہوتا ہے, نہ ان کی چھریوں پر بھروسہ ہوتا ہے, نہ ان کے فرش پہ بھروسہ ہوتا ہے, نہ ان کے وہ تختے پر بھروسہ ہوتا ہے. تو آج کل تو وہ ایک کیا نام ہے فیشن نکل پڑا ہے نا, کہ اگر ایک سویٹ بھی نیچے گر جاتی ہے تو بچے کو اٹھانے سے منع کرتے ہیں کہ نہیں جرمز ہیں, جرمز نہیں اٹھانا. وہ بچے کو شروع سے اتنا نازک بنایا ہوتا ہے کہ کسی جرمز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا وہ بچہ. لہذا وہ جو مارکیٹ سے لائیں اس میں تو پتہ نہیں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ جرمز ہوں گے, تو بغیر دھوئے تو اس کو پکائیں گے نہیں. لہذا دھو کے اس کو پکاتے ہیں اور وہ کھانا دیا جاتا تھا. آپ یا آپ کے گھر والے تو یقیناً ایسا کرتے ہوں گے, مگر سوال یہ کہ ہوٹل والے بھی ایسا کرتے ہیں. یہ اصل مسئلہ یہ کہ ہوٹل والے بھی ایسا کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو جواب اس کا ہے کہ جی ہاں کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہے پاک, ہم اس کو پاک سمجھیں گے, پاک سمجھیں گے. لہذا ہوٹل والوں نے اگر اس کو نہیں بھی دھویا تو کوئی حرج نہیں. بلکہ کچھ جو کھانا پکانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہ دھویا جائے تو اس کے اندر جو چکناہٹ یا خون کا جو اثرات, خون کے اثرات ہیں, اس کی وجہ سے کھانا بڑا لذیذ بنتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہو کہ ہمارے گھر والے کھانا اتنا لذیذ نہیں بناتے ہیں جتنا یہ لوگ لذیذ بناتے ہیں. مگر اگر فرض کیجئے کہ اس طرح سے کھانا یہ پکاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی قباحت نہیں, ہم کھا سکتے ہیں اس کو. ہاں اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں اور وہ منع کر دے تو الگ بات ہے, تو وہ تو ایک مسئلہ ہی بالکل الگ ہے, لیکن شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. اچھا, لیکن ابھی جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے. ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ گوشت نجس ہی ہو گیا, کسی وجہ سے گوشت نجس ہو گیا. کسی وجہ سے گوشت نجس ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم نے گوشت لا کے رکھا اور گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے پیشاب کر لیا اور پیشاب والے ہاتھ ہی گوشت پہ لگا دیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ آپ پاک کر کے کھا سکتے ہیں, آپ اس گوشت کو پاک کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں, کھا سکتے ہیں. اچھا ہاں, اب یہ پہلے ایک چیز سمجھ لیں, یعنی پہلا اشکال تو یہ ہوگا کہ اب یہ پاک ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. اچھا, یہ منظر, یہ جو بات ہم نے کہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو ذرا کبھی معلوم ہو, مگر یہ منظر آپ بقرعید میں کبھی کبھار دیکھتے بھی ہوں گے کہ کسائی نے بوٹیوں کے ٹکڑے کر کے وہ ڈھیر لگایا ہوا ہے پورا, وہ پوری دری بچھی ہوئی ہے یا پوری چٹائی بچھی ہوئی ہے, وہ ڈھیر لگا ہوا ہے گوشت کا, وہ پورا ڈھیر لگا ہوا ہے, اور اس کے برابر میں کوئی گائے بندھی ہوئی تھی, اس نے پیشاب کر دیا تو اس کے چھینٹے اس پر آگے لگ گئے. وہ پھر ہوش ہوش کر کے اس کو دور بھگا دیں الگ بات ہے, مگر وہ چھینٹے تو آ گئے اس پہ. تو کیا یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اچھا, بچے کا پیشاب تو نجس ہے, مگر گائے کا پیشاب نجس بھی نہیں ہے. نجس نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کی بھی اجازت ہے, کھانے کی اجازت نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی چیز نجس نہ ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے کھانے کی اجازت بھی ہے. اس لیے کہ جتنی بھی کراہت رکھنے والی چیزیں ہیں اس کے کھانے کی اجازت نہیں. کراہت رکھنے والی چیزیں جو عام طور پر مجتہدین نے ماہ رمضان میں جو فتویٰ دیا ہوتا ہے کہ بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بلغم اگر پلیٹ میں رکھا ہو تو کوئی کھائے گا؟ یہ تو کراہت کرتے ہیں لوگ, اس سے لوگ کراہت کرتے ہیں. تو یہ کہ اگر بلغم منہ میں آ گیا تو اس کو دوبارہ پیٹ میں ڈالنا
ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی ایک کراہت کا پہلو اس میں بھی ہے، اس لیے وہ والا فتویٰ دیا ہوا۔ تو اگرچہ گائے کا پیشاب پاک ہے مگر اس کے باوجود کھا نہیں سکتے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، خلاصہ یہ کہ کسی وجہ سے گوشت نجس ہو گیا، کلیجی نجس ہو گئی، چاول نجس ہو گئے، دال نجس ہو گئے، یہ ساری چیزیں پاک ہو سکتی ہیں۔ پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پاک کرنے کا طریقہ کار اتنا آسان یہ بتا رہے ہیں کہ گھر کی خواتین اگر اس طریقے کو اچھی طرح سمجھ لے تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اتنا آسان طریقہ ہے۔ اچھا یہ آسان طریقہ کار میں یہ بھی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے کور پانی سے پاک کیے جائیں، ہر جگہ پر کور پانی نہیں ہوتا۔ بیچارے دیہات میں رہنے والے ان کے لیے کور پانی بڑا مشکل ہے، شہر میں رہنے والے بھی جب پکنک منانے جائیں گے تو ان کے لیے بھی کور پانی مشکل۔ جی اسی طرح مثلا گائے کا خون تو پاک ہے تو بنا نہیں سکتے، یہ کاروبار نہیں آئے گا؟ آپ کا جواب ذرا میں بعد میں دوں گا، اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے، مجھے مسئلہ مکمل کرنا ہے۔ تو اب یہ اگر فرض کیجئے کہ اس کو قلیل پانی سے بھی پاک کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، قلیل پانی سے بھی پاک ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے طریقہ کیا ہے اس کا۔ اذا تنجس اللحم او العرض او الماش او نحوہما ولم تدخل النجاست فی عمقها، کہتے ہیں کہ اگر گوشت نجس ہو گیا یا چاول نجس ہو گئے یا دالیں نجس ہو گئیں یا اسی طرح کی اور کوئی دوسری چیزیں نجس ہو گئیں مثلا، لیکن نجاست ان کی گہرائی میں نہیں گئی، ایسا نہ ہو کہ وہ نجس پانی کے اندر پڑے رہے ہوں اور نجاست اس کی گہرائی تک چلی جائے، تو مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا۔ نجاست گہرائی تک نہیں گئی ہے۔ یمکن تطہیرها بوضعها فی اناء طاہر وصب الماء علیها علی نحو یستولی علیها، کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو پاک کرنا ممکن ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کسی برتن میں اس کو ڈالیں، گوشت ہے، چاول ہے، دال ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو برتن میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالیں۔ آپ پانی ڈالنے کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ کور پانی ڈالیں، قلیل پانی بھی ڈالنے تو کافی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا، اس طرح سے پانی ڈالنے کہ پانی ہر جگہ پھیل جائے، ساری دال میں پانی پھیل جائے، پورے گوشت میں مثلا پانی پھیل جائے، اتنا پانی ڈال دیجئے اس پہ۔ ثم یراق الماء ویفرق الطشت مرۃ واحدہ، جب اس طرح سے پانی ڈالا اس کے بعد آپ اس کو ہلا دیں، ہلانے کے بعد برتن میں سے سارا پانی نکال دیں۔ یہ برتن میں سے اگر اس طرح سے آپ نے پانی نکال دیا، ایک دفعہ اگر آپ نے یہ والا عمل کیا تو یہ کھانا پاک ہو گیا، گوشت پاک ہو گیا، دال پاک ہو گئی، دوسری چیزیں جتنی بھی ایک ہی دفعہ میں پاک ہو گئی۔ جب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ نجس تھی دال یا گوشت نجس تھا، آپ نے برتن میں ڈالا، برتن میں ڈالا تو برتن نجس ہو گیا، اور برتن تو پاک نہیں ہوتا 3 مرتبہ سے پہلے، برتن کو تو 3 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر گوشت نجس بھی ہو گیا تو رہا تو برتن کے اندر ہی، تو اس برتن نے پھر دوبارہ گوشت کو نجس نہیں کر دیا؟ سوال پیدا ہونا چاہیے ذہن میں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ پانی ڈال کے گھما کر اور پانی باہر نکال دیا، بس وہ پاک ہو گیا۔ اچھا برتن کا کیا بنے گا پھر؟ وہ برتن بھی تو نجس ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اب آئیے اس کا جواب سنیں۔ وَقَضَتْ تَشْتُ طَبْعًا، اسی طرح سے وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا طبعاً، جو ابھی طبعاً سمجھایا تھا نا وہ یہ ہے، یعنی یہاں برتن کو 3 مرتبہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے نجس چیز ڈال دی اب برتن کو بھی 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، نہیں نہیں نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ قلیل پانی سے آپ نے اس چیز کو بھی پاک کر دیا، وہ چیز پاک ہو گئی تو برتن بھی خود بخود پاک ہو گئے، اور برتن خود بخود پاک ہو گئے تو اگر آپ نے اس کو ہاتھ سے ہلایا تو ہاتھ بھی خود بخود پاک ہو گئے، سب خود بخود پاک ہو گیا۔ تو جہاں نجس ہونے کا قانون بتایا جا رہا ہے وہاں پاک ہونے کا قانون بھی بتایا جا رہا ہے، دونوں کو پیش نظر رکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے برتن میں وہ چیز ڈالی، اس کے اوپر پانی ڈالا، تو پانی چونکہ قلیل تھا تو اس نجس چیز نے پانی کو بھی نجس کر دیا۔ آپ کو یہی سوال ہے؟ ہاں جیسے برتن میں وہ نجس ڈالی، صحیح، پانی ڈالا، فرض پانی، اب ہاتھ سے ہلانے کے بعد پانی ہم نے گرایا نہیں، لیکن ہاتھ نکال کے ہم گرائیں گے تو ہاتھ یہ پاک ہو جائے گا؟ جی جی، جب گوشت پاک ہو گیا تو ہاتھ خود بخود پاک ہو جائیں گے۔ پانی اس میں ابھی پڑا ہوا ہے؟ جی پانی پڑا ہوا ہے، مگر پانی پھر آپ پانی نکالیں گے
جب تک پانی برتن سے باہر نہیں نکالیں گے گوشت پاک نہیں ہوگا. باہر نکالنا ضروری ہے, یہ پہلے آ چکا تھا قلیل پانی کے مسئلے میں. اس کو باہر نکالنا ضروری ہے, وہ باہر نکالیں گے تو گوشت پاک ہوگا. گوشت پاک ہوگا تو ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاتھ آپ نے پہلے بھی نکال لیا تب بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. جی جو پانی نکالے وہ پاک ہوگا اگر وہ کسی چیز پہ گرے تو اسے نجس نہیں, وہ نجس ہے, وہ غسالہ نجس ہے. اب وہ غسالہ نجس ہے لہذا اس کو دور ہٹانا پڑے گا, اس کو دور ڈالنا پڑے گا. وَكَذَا إِذَا أُرِيدَ تَطْهِيرُ الثَّوْبِ فَإِنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُوضَعَ فِي الطَّشْتِ وَيُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْصَرُ وَيُفْرَغُ الْمَاءُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَطْهُرُ ذَلِكَ الثَّوْبُ وَالطَّشْتُ أَيْضًا. کہتے ہیں جو مسئلہ گوشت پاک کرنے کا بتایا آپ کو, یا دال وغیرہ پاک کرنے, چاول وغیرہ پاک کرنے کا مسئلہ بتایا کہ ایک مرتبہ پانی ڈال کے اس کو نکال لیں, ہلا کے وہ پاک ہو. اگر فرض کیجئے کہ کپڑا نجس ہو گیا ہے اور اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے, بشرطے کہ کپڑا پیشاب سے نجس نہ ہو. ابھی عام کپڑے کی بات ہو رہی ہے, پیشاب سے نجس ہو تو ابھی دوسرا اس کا حل بتا رہے ہیں. فرض کیجئے کہ کپڑا ہے جو کسی دوسری چیز سے نجس ہو گیا ہے, آپ نے ایک برتن لیا, بالٹی لی, بالٹی کے اندر پانی ڈال دیا. بالٹی کے اندر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہلایا, ہلانے کے بعد یا تو بالٹی کا پانی باہر نکال دیا یا بالٹی کا پانی باہر نہیں نکالا, آپ نے کپڑے کو باہر نکالا اور اسے نچوڑ لیا, فقط کپڑے کو نچوڑ لیا. کپڑے کو نچوڑ لیا, اب کپڑا پاک ہو گیا. کپڑا پاک ہو گیا تو تب یہ ساری چیزیں پاک ہو گئیں. آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا, اور جو اس کا غسالہ ہے, یہ چونکہ قلیل پانی والا غسالہ ہے تو اس غسالے کو پھینکنا پڑے گا. جب اس غسالے کو پھینک دیں گے تو بالٹی بھی طبعاً پاک ہو جائے گی, اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی طریقہ کار کپڑے کا ہے. اچھا, اگر یہ کپڑا پیشاب سے نجس ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ اب آئیے اس کی آخری مسئلہ یہ. وَإِذَا كَانَ تَطْهِيرُ الْمُتَنَجِّسِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعَدُّدِ. اگر فرض کی کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو پاک کرنے کے لیے کم از کم 2 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے, یا بسا اوقات 3 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے. مثلا جیسے کپڑا ہے, مثلا اس کو 2 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا. كَالصَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ بِالْبَوْلِ, جیسے ایسا کپڑا ہے کہ جو پیشاب سے نجس ہوا ہے, تو کفل غسل مرتن اخرى علی نحو المذکور. تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے اس کو دوسری مرتبہ بھی پاک کریں گے. یعنی پہلی مرتبہ ہم نے کیا کیا تھا, بالٹی میں کپڑا ڈالا اور اس کے بعد اس کو نکال لیا. نکالنے کے بعد اس کو نچوڑ لیا, یہ پاک ہو گیا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا. دوسری مرتبہ ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ مطلب ہے آپ نے پھر دوبارہ کپڑے کو بالٹی میں ڈالا اور اوپر سے پانی ڈالا, اور پھر دوبارہ وہاں سے نکالنے کے بعد اس کو نچوڑ لیا. 2 مرتبہ ایسا کریں گے تو یہ کپڑا پاک ہو گیا. لہذا یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب اوپر والی چیز نجس ہے اور ایک نیچے والی چیز نجس ہے. اوپر والی چیز کو پاک کریں گے تو نیچے والی چیز طبعاً پاک ہو جاتی ہے. صحیح. اور ایک ہاتھ میں ہم نے ڈالا وہ نجس ہو گیا, اس ہاتھ کا کانٹیکٹ ہی ختم ہو گیا, تو پھر یہ طبعاً پاک کسے ہو رہا ہے؟ ہاں, یعنی آپ کا سوال یہ بنا کہ کپڑا اگر پاک ہو گیا اور ہاتھ پہلے نکل گیا ہے تو کپڑے کو 2 مرتبہ دھونا چاہیے تھا, ہم نے 1 مرتبہ اس میں ہاتھ لگایا, صحیح ہے, ہاتھ کو ہم نے نکال دیا, ٹھیک ہے, کپڑے کو تو مثلا ہم نے کسی اور طریقے سے ٹھیک پاک کر لیا, ٹھیک. یہ تب ہوگا جب اس ملا ہوا ہو. نہیں, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے 1 مرتبہ کپڑے کو ڈالا اور اس میں سے نکالا, نچوڑ دیا, ابھی نچوڑنے کے بعد آپ کا ہاتھ عین ممکن ہے کہ آپ اس کو نجس سمجھے, اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس نے آپ کے ہاتھ کو بھی نجس کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دوسری مرتبہ ڈال کے اس کو نکالیں گے اور اس کو نچوڑیں گے تو دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد چونکہ کپڑا پاک ہو گیا, لہذا اس کے ساتھ ساتھ طبعاً دوسری چیزیں ساری پاک ہو گئی, جس میں ہاتھ بھی شامل ہے. اس میں یہ صحیح ہے, تب بھی پاک ہو جائے گا. یہی اصل چیز یہ ہے کہ اس ہاتھ کو پاک سمجھنے کی وجہ کیا ہے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اس کپڑے کو ہم نے نہیں نچوڑا. اچھا اعتراض یہ, اس کپڑے کو ہم نے نہیں نچوڑا,
اس کپڑے کو ہم نے نکالنے کے بعد واشنگ مشین میں ڈال دیا اور واشنگ مشین نے نچوڑ دیا، تو ہمارا ہاتھ پاک ہوگا کہ نہیں؟ جی ہاں، پھر بھی ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اصل چیز اگر پاک ہوتی ہے تو اس کے لیے جتنی چیزیں آپ نے استعمال کی تھی وہ خود بخود ساری پاک ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ اس کو نچوڑے یا کوئی اور چیز نچوڑے، ہر صورت میں وہ پاک ہو جائے گا۔ ولا فرق فیما ذکر بین الطشت وغیرہ من الاوانی، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا کہ طشت میں ڈال کر کپڑے کو دھویا جائے، یا میں نے جو مثال بنائی مثلا وہ بالٹی میں ڈال کے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا برتن ہو، اس میں اگر اس طرح سے کپڑے کو دھویا جائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہو گئی بات آخری، یہ تو بالکل یعنی فقہی مسئلے کا واجب ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ حقیقتاً زیادہ طہارت چاہتے ہیں تو کہتے ہیں والاولا والاحوط الاولا تسلیس الغسل فی الجمیع، کہتے ہیں کہ احتیاط اولا یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس طرح سے ہر چیز کو دھونا چاہیے، چاہے پیشاب سے بھی نجس نہ ہو تب بھی 3 مرتبہ دھونا یہ بہتر ہے۔ یعنی اس میں کسی طرح کے مجتہدین کا اختلاف نہیں رہے گا، سب کے سب اس میں متفق ہو جائیں گے تو مکمل طور پر طہارت کا یقین ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ ایک سوال